بچے آج بہت خوش تھے کیونکہ آج ان کو نانا اور نانی کے ساتھ پارک جانا تھا جہاں بہت سے نئے جھولے لگے تھے۔ وہ دوپہر سے ہی نانا ابو کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں تو وہ ان کے ساتھ جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آج کل تو مغرب جلدی ہو جاتی ہے تو ہم کو جلدی جلدی واپس آنا پڑے گا، مگر نانی اطمینان سے تیاری کر رہی تھیں۔ آخر کار 5 بجے نانا ابو آئے تو بچے جلدی جلدی تیار ہو گئے۔ نانا ابو نے چائے پی اور پھر نانی نے ایک چھوٹے سے بیگ میں چپس، بسکٹ اور پانی کی بوتل رکھ لی اور پھر سب گاڑی میں بیٹھ کر پارک کی طرف روانہ ہوئے۔ پارک پہنچ کر بچوں نے پہلے پارک کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پارک میں بہت ہی خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور ایک طرف عورتوں کی نماز کے لیے بھی جگہ ہے جس کے آگے ٹینٹ لگا ہوا ہے تاکہ پردہ رہے۔ اچھا، اب سمجھا نانی اتنی بے فکر کیوں تھیں۔ ان کو یہ فکر ہی نہیں تھی کہ نماز قضا ہوگی۔ احمد نے کہا، یہ تم نے ٹھیک کہا۔ زینب نے اس کی تائید کی۔ پھر سب جھولوں کی طرف آ گئے اور ان سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کھلی ہوا میں ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس اور پھر مختلف قسم کے جھولے اور رسیوں کے جال پر چلنا، پھسلنی پر پھسلنا، بچوں کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ نانا ابو نے سب لڑکوں کو بلایا اور چاروں نے ان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی۔ نانی نے زینب اور مسفرہ کے ساتھ خواتین کی طرف نماز ادا کی۔ اس کے بعد سب نے بسکٹ، چپس کھائے اور کچھ دیر جھولوں کے مزے لیے۔ وہاں پر 2-3 پنجرے بھی تھے جن میں چکور، مرغ اور خرگوش بند تھے۔ بچوں نے چکور پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اچانک ہی بچوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک بچے نے پنجرے کا دروازہ کھول کر فوراً ہی بند کر دیا تھا۔ ارے اس بچے کے ہاتھ میں دیکھو کیا ہے۔ احمد نے علی، یوسف اور عفان سے کہا۔ کیا ہے؟ عفان نے پوچھا۔ مجھے تو خرگوش لگ رہا ہے۔ علی بولا۔ یہ تو واقعی خرگوش ہے۔ یوسف نے کہا۔ چاروں اس بچے کے پاس گئی اور خرگوش کو دیکھنے لگے۔ اچانک ہی خرگوش اس بچے کے ہاتھ سے اچھل کر نکل بھاگا۔ اب خرگوش آگے آگے اور بچے اس کے پیچھے پیچھے۔ پورے پارک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جہاں خرگوش جاتا وہیں پارک میں موجود سب بچے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لپکتے، مگر وہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر بھاگ دوڑ کے بعد آخر کار خرگوش تھک کر ایک جگہ رک گیا اور فوراً ہی پارک کا چوکیدار آیا اور اس نے خرگوش کو پکڑ کر واپس پنجرے میں بند کر دیا۔ اور پھر سب بچوں کو اس نے پیار سے سمجھایا، بیٹا ان جانوروں کو تنگ نہیں کرتے، یہ سب بچوں کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں۔ سب نے ان کی بات غور اور توجہ سے سنی، پھر نانا ابو کے ساتھ گھر کی طرف واپس چل دیے۔ آج ان کو پارک میں بہت مزہ آیا، بلکہ سب سے زیادہ مزہ تو خرگوش ہی کے ساتھ آیا۔ راستے میں بچوں نے نانی سے وعدہ لیا کہ دوبارہ جلد ہی اسی پارک میں آئیں گے۔